السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج جمعرات کا دن ہے اور فرینکفرٹ جرمنی میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آسمان پہ بڑا خوبصورت موسم، ہلکے ہلکے بادل، نیلا آسمان اور ہوا کے اندر کوئی خنکی نہیں، بڑا ہی معتدل موسم آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ انسانیت کے دلوں کے اندر بھی جو موسم ہیں وہ بھی اس طرح کے معتدل ہو جائیں۔ بدقسمتی سے آج کل پاکستان میں یا ان ممالک میں جہاں پہ مذہب کی بنیاد پہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ انتہا کی کیا کہتے ہیں زیادتی کر رہا ہے، خدا تعالیٰ کو ایسے انسان جو ہیں بہت ہی ناپسند ہیں۔ آپ لوگ یا ہم آپ لوگ کہہ لیں یا ہم تمام مسلمان کہہ لیں، روزانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتے ہیں، اور درود کے الفاظ پہ اگر غور کریں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم انعامات مانگتے ہیں، وہ برکات مانگتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی جو قوم پہ کیے، پہلے جو انبیاء پہ جو انعامات خدا تعالیٰ نے کیے وہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی بالکل وہی مانگتے ہیں۔ اب اگر غور کیا جائے تو ان انعامات کے اندر کون کون سی وہ باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ جو نبوت ہے، آیا اس کو ہم خدا تعالیٰ کا انعام سمجھیں گے یا اس کو کوئی سزا سمجھیں گے کسی قوم کے لیے؟ یہ بات غور طلب ہے۔ جو نبوت کا جو مرتبہ ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ سب سے اوپر جب انسان جو جس کو کہہ سکتے ہیں لیول، اولیاء ہیں، پھر شہداء ہیں، قرآن کریم کی مختلف آیات جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو انعامات کا جو درجات کا جو ذکر ملتا ہے اس میں انبیاء جو نبی ہیں وہ اوپر درجات میں جا کے سب سے اوپر آ جاتے ہیں۔ اب بات صرف اتنی سی ہے، سمپل سی، سادہ سی، کہ کل ایک پروگرام تو نہیں کہہ سکتے، کسی نے فیس بک پہ لگایا ہوا تھا کہ فواد جو کہ پاکستان گورنمنٹ کے اس وقت موجودہ غالباً وزیر مملکت ہیں، ایک انٹیریئر منسٹری یا ان کے پاس منسٹری ہے کوئی، ان کے ساتھ ایک بیان لگا کے تو بھئی انہوں نے کہا کہ میں بہت جلد پارلیمنٹ میں ایک بل لے کے آؤں گا جس میں یہ شامل ہوگا کہ قادیانیوں کو مسلمان تسلیم کر لیا جائے۔ اب اس تصویر کے ساتھ نیچے جو کومنٹس لوگوں کے آئے تھے، جتنے کومنٹس تھے ابھی تو وہ بڑھ رہے تھے، اس کو دیکھ کے ہمیں اپنی جو قوم ہے، جو ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی ذہنی سوچ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ صرف ایک شخص، پتہ نہیں وہ خبر جھوٹی ہے یا سچی ہے یا کسی نے شوشہ چھوڑا ہے صرف چیک کرنے کے لیے کہ لوگ کیا اس کے اوپر تأثر دیتے ہیں، یہ کیا لوگوں کا رویہ ہوتا ہے۔ وہ اتنی انتہا کی اس کو گالیاں نکالی گئی ہیں، اس کے متعلق مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، عمران خان اور اس کی کابینہ، کہ یہ دیکھو جی قادیانیت کو نواز رہے ہیں، یہ ہماری قوم کا ایک کیا کہتے ہیں مزاج، اس کا اظہار ہوتا ہے اس باتوں میں۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے اس کو تو ایک لحاظ سے ان لوگوں کو جن کی سوچ اس طرح کی بن چکی ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں جو بھی سوچ رکھتا ہے، آپ بھی غور کریں کہ یہ پاکستان کے اندر جو قانون بن چکا یا جو سٹائل بن چکا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر
آپ ایک ہاتھی کو اعلان کر دیں پارلیمنٹ میں، یا ایک قانون بنا دیں کہ وہ آج کے بعد ہاتھی نہیں ہے بلکہ وہ ایک بکرا بن گیا ہے، اب اس کو اگر کسی نے ہاتھی کہا تو وہ قانونی لحاظ سے مجرم ہوگا، باوجود اس کے کہ ہاتھی کی ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہوں، وہ ہو بھی ہاتھی اور وہ طاقتور بھی ہو اور وہ سب۔ پاکستان کے اندر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا دنیا بھر میں مسلمان کہتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھتا ہے، پھر وہ باقی سارے کام مسلمانوں کی طرح مسلمان جس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طرح کرتا ہے، تو کسی انسان کو خدا تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ اس کو غیر مسلم کہہ دو، غیر مسلم کہو۔ ایون کہ خدا تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمانوں کی طرح ذبیحہ کھاتا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ ادا کرتا ہے، تو وہ مسلمان ہے، اس کو کسی شخص کے پاس اختیار نہیں کہ وہ غیر مسلم کہہ سکے۔ لیکن پاکستان کا جو مزاج اس وقت بنا دیا گیا ہے، اس کا آغاز کب ہوا؟ یہ ہسٹری کا حصہ بن چکا ہے۔ 1953 میں جب ہنگامے شروع ہوئے، کنہوں نے شروع کروائے؟ کیا بیک گراؤنڈ تھی اس کی؟ وہ مولوی حضرات، وہ جو مذہب کو اپنا کمائی کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے، مذہب کو استعمال کر کے معصوم عوام کو، یا کہہ لیں نہ پڑھی لکھی عوام کو، ایک ایسی پٹڑی پہ لگانا چاہتے تھے جس سے ان کا ہمیشہ کے لیے روزگاری کا بندوبست ہو جائے۔ وہ اس میں کامیاب ہونا شروع ہوئے، اور وہ جو سیاستدان تھے جن کو اپنی دنیاوی لالچ تھی کہ ان کی حکومت جو ہے وہ چلتی رہے، آگے بڑھتی رہے، وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور انہوں نے پھر یہ سیاست کے اندر مذہب کو استعمال کر کے وہ کمیونٹی یا وہ لوگ پاکستان کے اندر جو کہ اکثریت میں نہیں تھے، تھوڑے تھے، ان کو استعمال کرنا، ان کے خلاف اس قانون کو استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ پرامن تھے، کیونکہ ان کے اندر وہ تخریب کاریاں یا وہ اس کے خلاف ریٹیلیشن کرنا، احتجاج کرنا، یا مار توڑ یا ایجیٹیشن یا قتل کے بدلے میں 2 مار دینے، وہ نہیں تھا۔ تو اس لیے انہوں نے پھر کہا کہ چلیں یہ سافٹ کارنر ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنے مقاصد، اور وہ چلتے آج کا وقت وہ آ گیا ہے کہ جس کے اندر آپ یہ وہ سنیں کل تو آپ کو اندازہ صرف اس بات پہ کہ اس نے کہا کہ میں وہ لے کے، اس نے کہا یا نہیں کہا، صرف ایک خبر فیس بک پہ اس کے حوالے سے لگا دی گئی کہ بھئی میں یہ قانون لے کے آؤں گا یا پارلیمنٹ میں بل کہ بھئی قادیانیوں کو مسلمان قرار دے، صرف اس بات پہ۔ بات یہ ہے کہ مسلمان سمجھنا کسی کے نظر میں اور ایک مسلمان ہونا حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 1500 سال تقریباً پہلے ایک امام مہدی کے آنے کا ذکر کیا، پوری امت اس بات پہ متفق تھی کہ 14ویں صدی جو ہے وہ امام مہدی کی آمد کی صدی ہے، اور اس کے متعلق احادیث میں نشانیاں بھی بتائی گئیں کہ یہ نشانیاں ہوں گی جب امام مہدی آئیں گے تب۔ اب بات یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری نشانیاں بھی پوری ہو گئیں جو کہ ملتی ہیں کتابوں میں، حدیث میں، اور پھر باقی وہ صدی بھی، اور باقی جو اولیاء گزرے ہیں پہلے، جو مختلف صدی، ہر صدی کے اندر ایک کیا کہتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کسی ایک مجدد کو بھیجتا ہے، ان کی جو
بیانات ہیں یا انہوں نے جو نشانیاں وہ ساری کی ساری پوری ہو گئیں، تو پھر کیا پیچھے رہ گیا؟ پیچھے کس چیز کی اندر ان کو شک رہ گیا کہ وہ جو امام مہدی آئے وہ سچے نہیں ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ ہی اگر کسی قوم کی کیا کہتے ہیں عقل یا اس کی جو سینس ہے وہ نہ کھولے تو پھر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں بہت سارے مواقع پہ یہ ذکر ملتا ہے، بلکہ قرآن کے شروع میں ہی کہتا ہے کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب اگر انسان ہدایت نہ پانا چاہے تو پھر ان کا مقدر اب کس رنگ میں ان کے اوپر عذاب، سزائیں یا باقی چیزیں تکلیف وارد ہوتی ہیں، یہ عقل والے لوگ جو سینس والے لوگ ہیں وہ اکثر و بیشتر بیان کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے یہ باتیں اکثر و بیشتر ہماری قوم کے جو پڑھے لکھے یا گہری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان سے سنتے رہتے ہیں کہ سزا خدا تعالیٰ کی طرف سے کیسے کیسے رنگ میں وہ وارد ہوتی ہے ایسی قوموں پہ جو کہ برائی میں یا ڈھٹائی میں یا ایک وقت کے امام کے انکار میں نہ صرف آگے بڑھتی ہیں بلکہ تکالیف اور نئے قانون بنا کے ان کو ان ماننے والوں کو تکالیف دینے میں آگے بڑھتی ہیں۔ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے جس وقت جھٹکا ملتا ہے اور پھر لوگوں کی آوازیں بھی نکلتی ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا ہے۔ بہرحال جی ہماری صبح کی سیر جو ہے وہ آج ابھی جاری ہے اور آپ نظارے صبح کے وقت کے دیکھ رہے ہیں، کیسے کیسے طرح طرح کے جو پرندے ہیں، یہ دیکھیں لگ رہا ہے کہ ادھر بھی کوئی ان کی صبح کے وقت کی میٹنگ چل رہی ہے۔ پاکستان میں عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ جس کنارے پہ جس گھر کی منڈیر پہ صبح آ کے کوا بولتا ہے ادھر کوئی مہمان آنے کی توقع کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ باتیں پاکستان سے جو متعلقہ ہیں وہ وہیں رہ گئیں، ادھر تو آ کے ہم نے ایسے نظارے نہیں دیکھے، نہ کبھی ایسی باتیں سنی، کیونکہ وہ جو بزرگ تھے ہمارے ان سے ہم بڑی اس طرح کی اچھی اچھی باتیں سنا کرتے تھے۔ لیں جی آج دنوں کے بعد ملاقات ہوئی بات چیت کے ذریعے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹائم کوئی نئی بات کے ساتھ۔